بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز محترم بھائیو، جیسے ہماری یہ نشست چل رہی ہے نماز کے متعلق، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، پہلی جو اقسام ہے اس کی وہ ہم نے محترم بھائیو آپ تک پہنچائی ہے کہ ایسی نماز جو کسی کام کی نہیں۔ اور پھر دوسرا سیشن ہمارا جس پر رہا وہ یہ تھا کہ بلا وجہ جماعت کو چھوڑنے والا نمازی، اور انشاءاللہ آج تیسرا سیشن اس بات پر ہوگا کہ اپنی نمازوں کے اندر جو بندہ جلد بازی کرتا ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم اپنی نماز کے متعلق نماز کو درستگی کے حوالے سے انشاءاللہ نصیحت کرتے ہیں۔ نماز کے اندر اطمینان اور اعتدال کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جو شخص جلد بازی اور تیزی سے نماز ادا کرتا ہے، ایسی نماز کسی کام کی نہیں۔ اس پر نہ اجر ملتا ہے، نہ ہی دنیا میں خیر و برکت اور بھلائی کو وہ بندہ سمیٹتا ہے، اور نہ اس کو وہ بھلائی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، ہم وہ آپ کو سناتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے، اور ایک آدمی آیا، ایک صحابی رسول آئے، اور اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور وہ مسجد سے نکلتے ہوئے سلام کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ واپس آؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی، ان کے لوٹ آؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی گیا، اس نے نماز پڑھی، حتیٰ کہ 3 مرتبہ ایسے ہی مسلسل عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کو فرماتے ہیں کہ پلٹ آؤ، تو نے نماز تو نہیں پڑھا۔ دوبارہ پھر نماز پڑھی اس پر صحابی نے۔ تو اسی طرح یہ کہ حتیٰ کہ 3 دفعہ یہ عمل ہوتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، پھر بار بار یہی جملہ دہراتے ہیں اللہ کے نبی کہ واپس آؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ خوبصورت اعتدال اور سکون والی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو طریقہ سکھایا اور بتایا، اس میں بنیادی بات یہی تھی کہ اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجود، ان کے اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا کہ رکوع کیا، اور اطمینان کے ساتھ پھر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا، اور پھر کہا کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور نماز کو ٹھہر ٹھہر کر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو۔ تو اسی طرح عزیز محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ نماز کا پریکٹیکل کر کے دکھایا اور پڑھ کر دکھائی، اور اپنی ساری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر ٹھہر کر پورے اعتدال اور اطمینان کے ساتھ اس صحابی کو ادا کر کے دکھائی، اور اس کو بھی یہی نصیحت کی کہ پورے اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کیا کرو۔ یہ بخاری کے اندر واقعہ حدیث موجود ہے، 6667 نمبر حدیث ہے۔ تو عزیز محترم بھائیو، ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے، کیا اس صحابی نے 3 مرتبہ نماز پڑھی؟ آخر وجہ کیا تھی؟ کیا اس نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ اللہ کے نبی جانتے تھے اس نے نماز پڑھی، لیکن اس طرح نہیں پڑھی جس طرح پڑھنے کا حق تھا۔ اس کی نماز کے اندر وہ سکون، اعتدال، خوبصورتی نہیں تھی جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ ایسا عمل ہے، ایسی نماز اس نے پڑھی ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ترین نہیں ہے۔ تو عزیز محترم بھائیو، ہمیں بھی اپنی نمازوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی نماز کی اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رکوع اور سجود کیا ہمارے اطمینان اور اعتدال والے ہیں۔ پھر جو
کمی کوتاہی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ آج مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کے حوالے سے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اپنے بھائیوں کو کی نمازوں کی بھی اگر کسی کے اندر کمی کوتاہی نظر آئے تو اس کو بھی اٹھا کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور ایک اور حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ جو شخص رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ عزیز محترم بھائیو سوچنے والی بات ہے۔ رکوع اور سجود سب سے مین پہلو اور حصہ نماز کا ہے، اور نماز کا چور بھی وہی ہے جو رکوع اور سجود اطمینان سے نہیں کرتا۔ آئیے اپنی نمازوں کو سنواریں، بہتری لائیں، اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا کی خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز کا انشاءاللہ اللہ رب العالمین اجر سے بھی نوازے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرمان الہی ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ تو یہ سورۃ اعراف آیات نمبر 170 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بلا شبہ ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو عزیز محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا یہ سیشن نمبر 3 تھا، اس کے حوالے سے کہ جلد بازی کرنے والا نمازی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر اطمینان، اعتدال، پرسکون اور ایسے خشیت سے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کی درستگی کریں جیسے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کے اندر کمی کوتاہی ہے اللہ معاف فرمائے اور ہماری اصلاح کرے، اور مزید انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں گے اور اس رمضان کے مقدس مہینے میں اس برکات کو سمیٹتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔